چارہ قائم ہوا تو بھائی چارہ کا عالم یہ دیکھیے، اسلام کو بدنام کرنے والے، اسلام کو دہشت گرد کہنے والے، اگر میری تقریر تمہیں ہاتھ لگ جائے، تمہاری میری نہ بھی کرو تو بہتر یہ کہ تمہارا گھر توڑ دیا جائے۔ بدکاری کیے اس کا نتیجہ یہ کہ تمہارا گھر توڑ دیا جائے، تمہارا عبادت خانہ توڑ دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھی، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، عزیزوں، رات کافی ہو چکی ہے اور آدمی کی تعداد بالکل گنے چنے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین تین چیزیں ہمیں اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس آیت میں تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ کیا یا اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ دنیا کی بھلائی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے صرف عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، ہمیں روزی روٹی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ سوچ اور یہ شکایت ہماری غلط ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کی تلقین کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر خود جمے رہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں جو نماز پڑھنے کے بعد یہ سوچ رہے ہو کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہوگی، جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، وہ سنو، لا نسألک، اللہ رب العالمین آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہا ہے، آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگ رہا ہے۔ ہاں اللہ رب العالمین آپ کو نحن نرزقک، آپ کو اللہ رب العالمین اجرت دے رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ ظہر میں نماز پڑھیں گے، عصر میں پڑھیں گے، مغرب میں پڑھیں گے، دن اسی طرح چلتا جائے گا، دن ختم ہو جائے گا، ہماری تجارت میں برکت نہیں ہوگی، کاروبار میں برکت نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے نماز خود پڑھو اور اپنے گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ ایسا نہ سوچو کہ تمہاری روزی میں تنگی ہو جائے گی، ہم تجھے رزق مانگیں گے، نہیں بلکہ ہم تجھے اور مزید رزق دیں گے، مزید ہم تمہیں رزق دیں گے۔ تمہیں لگے گا کہ ہاں ظہر کی نماز پڑھیں گے پھر عصر کی پڑھیں گے تو ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی، لیکن اللہ کہتا ہے ہم غیبی طور پر تمہیں مال دیں گے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے پتہ چلا اللہ رب العالمین عبادت کے ساتھ ساتھ رزق کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف عبادت میں لگے رہو، صرف نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، کھانا کے لیے رزق تلاش نہ کرو، زمین میں نہ پھیلو۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے لوگوں جب جمعے کی دن تمہیں بلایا جائے، جب جمعے کی دن اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ، یعنی خرید و فروخت چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، کاروبار بند کر دو۔ میرے بھائیو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کے ذکر کی طرف چلے آؤ۔ میرے پیارے ساتھیو، پھر اللہ فرماتا ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو جائے، جب عبادت مکمل ہو جائے، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہ 0 میل اور منجیلی کا سفر کرو، کیونکہ تمہاری بھی بیوی ہے، تمہارے بچے تمہارے گھر والے ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں ان کو کھانا کھلانا ہے، تمہیں اپنے جسم پہ کپڑے اوڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے جب عبادت مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے منع نہیں کیا ہے رزق تلاش کرنے سے، روزی تلاش کرنے سے اللہ رب العالمین منع نہیں کیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی یہ ہے ہم اللہ سے کاروبار میں برکت کی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہماری تجارت میں برکت ہو، ہمارے کاروبار میں برکت ہو، اے اللہ میرے پاس مال زیادہ ہو تاکہ میں اس مال کو اللہ کی راہ میں صرف کر سکوں، یتیموں پر خرچ کر سکوں، مدرسہ تعمیر کر سکوں، مسجد بنوا سکوں، میرے بھائیوں سڑکوں پہ ٹیبل وغیرہ کا انتظام کروا سکوں۔ اللہ سے آپ مال چاہ سکتے ہیں، مال طلب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں مال دے، لیکن ہاں نیت یہ ہو کہ ہم اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کریں گے، اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ میرے بھائیوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دنیا کی بھلائی ہم اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہمیں اس دنیا میں فائدہ دے، اس دنیا میں ہمارے پاس مال ہو، تجارت میں برکت ہو، ہم مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ اے اللہ جب میری اولاد ہو تو نیک ہو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ میرا بیٹا جب ہو تو نیک ہو، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ میری اولاد نیک ہو۔ ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس دنیا کی بھی بھلائی کے بارے میں اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ میری اولاد نیک ہو۔ میرے بھائیوں ہم دنیا میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں یا اللہ، کسی کو دعا بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بد دعا بھی دے سکتے ہیں، یعنی اگر کسی کے اندر اچھائی دیکھے ہم اللہ سے کہیں یا اللہ اس کو نماز کی راہ میں اور لگا دے، اس کو صحیح راستے میں اور لگا دے، یا اللہ دان دینے والے ہیں اس کو اور اس راستے میں لگا دے۔ دنیا میں کوئی انسان ظالم ہے، ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو یا تو اس کو ہدایت دے دے یا اس کو زمین میں نیست و نابود کر دے، زمین میں اس کو ہلاک کر دے، زمین میں اس کو گاڑ دے۔ ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ انسان اچھا کام کرتا ہے، ان کو اچھائی کی طرف لے چلا۔
کوئی اگر برائی کر رہا ہے تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ برائی کر رہا ہے، یا تو تو اس کو ہدایت دے دے یا پھر اس کو برباد کر دے۔ میں آپ کو جریج کا واقعہ بتاؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے، ایک عابد تھے، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ عبادت کے لیے کہ عبادت خانہ تیار کیا، گھر تیار کیا، اس میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی اس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں۔ لوگوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جن کا نام جریج تھا۔ اے لوگوں، یہ جریج عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ نماز پڑھنے میں مشغول تھے، اس کی ماں دوڑی آئی اور آواز لگائے، اے جریج! یہ نماز میں مشغول تھے اور نماز ہی میں سوچ رہے تھے اور من ہی من میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف نماز ہے، میں نماز ترک کر دوں یا پھر کیا کرو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ پھر وہ جریج نماز میں ہی مشغول رہا۔ پھر میرے بھائیوں، دوسرے دن اس کی ماں آئے اور پھر نماز کی حالت میں پایا، ماں نے آواز دی، اے جریج! جریج اس دن بھی خاموش رہا۔ تیسرے دن ماں آئے اور تیسرے دن بھی جریج کو آواز دی اور کہا، اے جریج! جریج اس دن بھی خاموش رہا۔ جب تینوں دن نماز کی حالت میں رہا، ماں کو جواب نہیں دیا، تو ماں نے جریج کو بد دعا دے دی اور یہ کہہ دیا، اے جریج! تم اس وقت تک انتقال نہ کر جاؤ، اس وقت تک مر نہ جاؤ، اس وقت تک روح تمہاری قبض نہ کر لی جائے جب تک تم کسی فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لو، جب تک تمہارا مسابقہ کسی بدکار عورت سے نہ پڑ جائے، کسی زانی عورت سے تمہاری ملاقات نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں نے اس کو بد دعا دے دی۔ ماں نے اس کو بد دعا دے دی، کن کو؟ جریج کو۔ اور کس لیے؟ یہ نہیں کہ ماں کو ستایا، یہ نہیں کہ ماں کو کھانا لا کر نہیں دیا، یہ نہیں کہ ماں کو گالی دی، بد دعا اس لیے دی کیونکہ نماز کی حالت میں ماں نے جریج کو سوال کیا، ماں نے جریج کو آواز دی، ماں نے جریج کو بلایا، لیکن جریج نماز کی حالت میں مصروف رہے، نماز کی حالت میں رہے، ماں کو جواب نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بد دعا دی جریج کو تو وہ دعا لگ گئی۔ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے ماں کو ستانے والوں، اے ماں کے اوپر ظلم کرنے والوں، اس واقعے کو غور سے سنو۔ جب اس کو بد دعا دی گئی، میرے پیارے ساتھیوں، بد دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جریج کے پاس ایک بدکار عورت آئی، ایک زانی عورت آئی، ایک فاحشہ عورت آئی، ایک بدکردار عورت آئی اور جریج سے کہا، اے جریج! میں تمہارے لیے تیار ہوں، میرا جسم تیار ہے، میں تمہارے لیے تیار ہوں، میں تمہارے لیے تیار ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں تم سے زنا کروں۔ اے جریج، میں تمہارے لیے آزاد ہوں، تم میرے جسم کے ساتھ کھیلو، جو کرنا چاہو کرو۔ اے جریج، میں تمہارے لیے آزاد ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ بدکار عورت جریج کے پاس آتی ہے، جریج کے کھانے میں، جریج کی عبادت خانے میں داخل ہوتی ہے اور جریج سے کہتی ہے کہ جریج میرے ساتھ زنا کرو، میرے ساتھ زنا کرو۔ ماں نے جو بد دعا دی تھی نا کہ تم مرنے سے پہلے کسی زانی عورت سے ملاقات کرو گے، میرے بھائیوں، جریج نے انکار کر دیا، اے بدکار عورت، میں تم سے زنا نہیں کر سکتا، میں تم سے غلط کام نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جریج اس سے الگ ہو گئے، وہاں سے ہٹ گئے، اس عورت کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ پھر وہ عورت جریج کو چھوڑ کر چلی گئی اور جنگلوں میں ایک چرواہے کے پاس گئی اور اس چرواہے سے زنا کر لیا۔ اس چرواہے سے زنا جب کیا تو حمل ٹھہر گئی، حاملہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اس عورت نے ایک چرواہے سے زنا کر لیا، جب حمل ٹھہر گیا، بچہ پیدا ہوا، حاملہ ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو اس نے جریج کے اوپر الزام لگا دیا، جریج کے اوپر الزام لگا دیا۔ یہ جریج جو عبادت گزار تھے، نماز پڑھنے والے تھے، عبادت خانہ میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، نماز میں مشغول رہا کرتے تھے، جب اعلان ہوا، خبر ہوئی، شہروں میں چرچا ہوا، محلے میں چرچا ہوا، گاؤں میں چرچا ہوا، گاؤں والے نے کہا، اے جریج، شرم کرو، تم تو عبادت گزارو، تم تو تہجد گزارو، تم تو نماز پڑھتے ہو۔ جریج، پھر تمہارے جسم پہ کیسے داغ لگ گیا، تمہارے کپڑے میں کیسے داغ لگ گیا، تم نے ایک بدکار عورت سے زنا کیوں کر لیا؟ میرے بھائیوں، جریج کے اوپر الزام لگا دیا، جریج کے اوپر یہ الزام، یہ تہمت لگا دی کہ جریج نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔
जुरैज के ऊपर इल्जाम लगा दिया। और जो उनका घर बनाया गया था, इबादत खाना बनाया गया था, जिस झोपड़ी में रहा करते थे, जिस इबादत खाने में वो रहा करते थे, उसको तोड़ दिया गया कि आए जुरैज, जब तुम इबादत खाना में रहो और अल्लाह को याद करो, नमाज भी पढ़ो और बदकार औरत से जितियो। जुरैज को गांव वाले ने मारा और उनकी इबादत खाना को भी तोड़ दिया। मेरे प्यारे साथियों, जुरैज को ये एक बात समझ में आई और जुरैज ने कहा कि उस बच्ची को लाओ जो जिना से हुआ है, जिना की वजह से हुआ है, उस बच्चे के लाओ। वो बच्चा छोटा है, जुरैज के सामने वो बच्चा लाया गया जिनके पास ज़बान नहीं है, कुव्वत गोया ये अल्लाह ने दे दी। वो बच्चा चीख उठा जब उस बच्चे से जुरैज ने पूछा, या गुलाम मन अबूक, ऐ गुलाम, ऐ बच्चा बताओ तुम्हारा हकीकत में बाप कौन है। अल्लाह को ये राज खुलवाना था और जुरैज को ऐब से मुक्ति कराना था, जुरैज को ऐब से पाक कराना था। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये राज खोल दिया और उस छोटे बच्चे की ज़बान दे दी, कुव्वत गोयाई दे दी। वो बच्चा बोल उठा कि मेरा बाप चरवाहा है। ऐ लोगों, जुरैज के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? जुरैज मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप तो एक चरवाहा है, छोटा बच्चा है जिनके पास ज़बान नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने जुरैज को पाक करने के लिए, पाक दामन साबित करने के लिए उस छोटे बच्चे को अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दे दी। तो इस उन्वान से, इस वाक़े से जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ वो है दुआ और बद्दुआ। माँ ने बद्दुआ की और वो बद्दुआ लगी। कम से कम जिना नहीं किया, तोहमत तो लगी, जुरैज के ऊपर इल्जाम तो लगा, तोहमत तो लगी। माँ ने ये बद्दुआ की थी कि जुरैज, मरने से पहले तुम किसी फाहिश औरत से मुलाकात करोगे, तुम्हारी मौत नहीं होगी जब तक तुम किसी बदकिरदार, किसी फाहिश औरत से मुलाकात ना करो। देखिए मेरे भाई, माँ की दुआ कबूल हो गई और फाहिश औरत से सामना हो गया, मुलाकात हो गई, जिना नहीं किया था, इल्जाम लग गया, तोहमत लगी। तो अल्लाह ने उसको पाक करने के लिए छोटे बच्चे की ज़बान में कुव्वत गोयाई थी। मेरे भाइयों, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तू हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा और आखिरत की भी भलाई अता फरमा। आपने नाम सुना होगा, आधी दुनिया में सल्तनत, आधी दुनिया में हुकूमत करने वाला फिरौन बादशाह, जिनकी बीवी हजरत आसिया है। फिरौन कह रहा है कि हाय मेरी बीवी, तुम मुझे सजदा करो, तुम अल्लाह को क्यों मान रहे हो, तुम मुझे अपना रब मानो। हाय मेरी बीवी, दुनिया वाले मुझे रब मान रही है। हाय मेरी बीवी, फिर तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझे रब नहीं मान रही हो। उनकी बीवी को अल्लाह के ऊपर ईमान था। वो कहने लगी, आए फिरौन, तुम मेरे शौहर हो, तुम मेरे जीवन साथी हो, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। आए मेरे शौहर, तुम मेरे सरताज हो, ये मानने के लिए तैयार हो। लेकिन मेरा अल्लाह तो वही है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जिनकी मिल्कियत में आसमान और जमीन है। मैं उसी अल्लाह को मानूंगी, उसी अल्लाह को रब मानूंगी। मेरा ईमान उसी रब पर है जो आसमान और जमीन का मालिक है, जो सबको खिलाता है। वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, जो तमाम चीजों पर कादिर है, जो तमाम चीजों पर कुदरत रखने वाला है। मेरे भाइयों, फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरी बीवी को सजा दो, मेरी बीवी को आग में जला दो। मेरे प्यारे साथियों, फिर भी इनका ईमान देखिए। वो मेरी माँ बहनों, अगर तकरीर मेरी सुन रहे हो, आवाज तुम्हारे कानों पे जा रही है तो सुनो। तुम मुसलमान शौहर के साथ रहकर अपनी जिंदगी को नबी अकरम और सहाबाए किराम की जिंदगी पर नहीं ले जा रहे हो, उनकी जिंदगी को आइडियल नहीं बना रहे हो और ये कह देते हो कि मेरा शौहर नमाज पढ़ने की तलकीन नहीं करता है। हजरत आसिया जो जालिम शौहर के पास है, जो जालिम शौहर की निकाह में है, लेकिन मेरे भाइयों ईमान देखिए कितना मजबूत है। अल्लाह से दुआ कर रही है, आय अल्लाह इद क़ालत रब्बि इब्नी ली इंदक बैतन फिल जन्ना, आय अल्लाह तू मेरे पास एक घर बना जन्नत में, व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, और आय अल्लाह मुझे
فرعون کے ظلم سے نجات دے، اے اللہ وہ عملی فرعون کے کرتوت سے نجات دے، فرعون کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور ظالم قوموں سے مجھے نجات دے۔ یہ کون دعا کر رہی ہے؟ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دعا کر رہی ہے۔ وہ میری ماں و بہنوں، ظالم شوہر ہے جن کے پاس مال کی کمی نہیں ہے، جن کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، وہ فرعون چاہے تو اپنی بیوی کو پوری دنیا دے سکتا ہے، وہ فرعون چاہے تو اپنی بیوی کو سب کچھ دے سکتا ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کی بیوی نے دنیا ٹھکرا دیا اور آخرت کو اپنی زندگی بنا لیا، آخرت کو اپنا آئیڈیل بنا لیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں دنیا بھی زندگی کو کیوں ترجیح دے رہے ہو؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، حالانکہ آخرت کی زندگی تو دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت آسیہ نے دنیاوی زندگی کو ٹھکرا دیا، فرعون کے مال کو ٹھکرا دیا، فرعون کی بادشاہت کو ٹھکرا دیا، فرعون کی دولت کو ٹھکرا دیا اور آخرت کو اپنا آئیڈیل مان لیا، آخرت کو اپنی زندگی بنا لیے، آخرت کو ترجیح دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا بھی زندگی کو ترجیح نہ دو۔ یہ دنیا بھی زندگی تو ایسے ہے جیسے کوئی انسان سمندر کے اندر انگلیاں ڈالے، پانی نکالنا چاہے نہیں نکال سکتا، اس کے اندر کمیاں نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا بھی زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا بھی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا بڑی دھوکے باز ہے، یہ دنیا ہمیں اور آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑ کے اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ میرے بھائیوں، جب پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ، وہن کیا ہوتی ہے، وہ کمزوری کیا ہوتی ہے، آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہ ہے دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیتے کب؟ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ الرجل یصبح مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ جب پوچھا گیا اللہ کے نبی، آدمی صبح مومن، شام ہوتے ہوتے کافر، شام کو مومن، صبح ہوتے ہوتے کافر، کیا ریزن ہے؟ آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ اے میرے صحابہ، اے میرے امتی، اے میرے جماعت کے لوگوں اس وقت کا عالم ہی ہوگا، لوگوں کا حال ہی ہوگا کہ لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے، اپنے دین کو لٹا دیں گے۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے، جن کے پاس کسی چیز کی کمی تھی نہیں میرے بھائیوں، لیکن کیا ایمان کی حفاظت کی اور کیا دعا کی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ فرعون میرے ساتھ جو بھی کریں، فرعون مجھے جو بھی کریں، فرعون جو بھی مجھے سزا دے، جو بھی مجھے کریں، لیکن یہ اللہ میں تجھ سے دعا کر رہے ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میں تیرا پڑوسی بننا چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا پڑوسی بن کر رہا ہوں، اے اللہ اپنے پاس جنت میں ایک میرے لیے گھر بنانا اور فرعون سے نجات دینا، ان کے کرتوتوں سے نجات دینا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرعون کے ظالم قوموں سے نجات دلانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طرح ہم دنیا کی بھی بھلائی مانگ سکتے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا کرنے میں کیا ہے، لیکن ہم دعا میں بہت پیچھے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو پتا ہوگا حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں ہے تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بڑی پاک ہے وہ ذات، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، بڑی پاک ہے وہ برکت، وہ ذات جو میرے بھائیوں یہ یونس علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تو ظالموں میں سے ہو گیا، اے اللہ میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا، یہ دعا کر رہے ہیں اور اپنے آپ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا۔
ہائے یہ مسلمان، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ کے سامنے چھوٹا ہونے کے لیے نہیں سوچ رہے، اللہ سے یہ نہیں کہہ رہی اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم چھوٹا بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق جن کو اللہ کے نبی اس دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی۔ وہ ابو بکر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جن کو پڑھ کر میں نماز میں پڑھ کر اپنے آپ کی مغفرت کرا سکوں، اپنے آپ کا ٹھکانہ جنت کرا سکوں، نماز میں پڑھ سکوں۔ اللہ کے نبی دعا سکھلا رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے، تم معاف کر، میری نماز دیکھ کر نہیں، میرے روزے دیکھ کر نہیں، میری حج دیکھ کر نہیں، میری زکات دیکھ کر نہیں، الا انت معاف کر، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اپنے رحم و کرم سے معاف کر۔ اے اللہ تو تو غفور الرحیم ہے، تو تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے معاف کر، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون ہے جو معاف کرے گا؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارت مل گئی پھر بھی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھلائی مانگے اور جہنم کے عذاب سے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں اور کہیں اللہ ہمیں جہنم کے عذاب میں نہ ڈال۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ یہ دعا کرتے رہیں اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے عذاب میں نہ ڈال، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا چمٹ جانے والا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہاں دنیا میں ایک اور واقعے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، ایک مثال آپ کو اور دے رہا ہوں۔ کوئی انسان ظالم ہے، کوئی انسان آپ کے محلے میں ظلم کرتا ہے، بڑا ظالم انسان ہے، کوئی آپ کے علاقے میں کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، کوئی ایم ایل اے، کوئی مخیا، کوئی کچھ ہے، ظالم ہے، میرے بھائیوں آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بد دعا کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ ظالم انسان ہے جو ہم لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اے اللہ تو ان کو ہلاک کر دے۔ آپ نے سنا ہوگا قارون کا نام، یہ قارون کون تھا میرے بھائیوں؟ اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ، یہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی دولت دے رکھی تھی، اتنا خزانہ دے رکھا تھا کہ ان کی کنجیاں، ان کی چابی بڑے بڑے طاقتور قوم بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ یہ قارون کو جب اللہ نے دولت دی، دولت سے مالا مال ہو گئے تو میرے بھائیوں زمین میں فخر کرنے لگے، اپنے قوم کے لوگوں پر ظلم کرنے لگے، اپنے قوم کے لوگوں کو ستانے لگے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون لا تفرح، اے قارون کیوں فخر کر رہے ہو، کیوں اترا کر چل رہے ہو؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین زمین میں گھمنڈی دکھا کر چلنے والوں کو، اترا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اذ قال له قومه، جب ان کی قوم نے بھی اسے کہا لا تفرح، اے قارون کیوں اترا کر چل رہے ہو؟ ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ رب العالمین زمین میں گھمنڈی دکھا کر چلنے والوں کو، ادھرا کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قارون نے بات نہیں مانی اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اتنا بڑا دشمن ہو گیا کہ ایک عورت کو آمادہ کر لیا، اتنا روپیہ دیا آمادہ کر لیا اور کہہ دیا اے فلاں عورت میں تجھے اتنی رقم دے رہا ہوں، تو موسیٰ کی بے عزتی کرنا، موسیٰ کو بدنام کرنا، یہ کہنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ میرے بھائیوں وہ عورت تیار ہو گئے، موسیٰ کو بدنام کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ موسیٰ نے اللہ سے بد دعا کی اے اللہ قارون کو زمین میں دھسا دے، اللہ نے قارون کو گھٹنوں تک دھسایا۔ پھر موسیٰ نے کہا یا اللہ قارون کو اور دھسا دے، اللہ نے کمر تک دھسایا۔ پھر بد دعا کی، اللہ نے زمین کے اندر پورا ان کو دھسا دیا۔ لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی دولت کی لالچ ہے، موسیٰ کو
قارون کی جائیداد کی لالچ ہے، اس لیے موسیٰ نے اللہ سے بد دعا کی اور قارون کو زمین میں دھسا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے قارون کو صرف ہی نہیں بلکہ قارون کی دولت کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اللہ رب العالمین سے یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے کہہ سکتے ہیں اللہ رب العالمین یہ دنیا میں فساد مچا رہا ہے، دنیا میں دنگا مچا رہا ہے، ہم لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو ہلاک کر دے، برباد کر دے۔ تو قارون کو دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کی بھلائی ہے کہ ہم مال کما سکتے ہیں، مال اللہ سے چاہ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا عبد الرحمن ابن عوف کا، یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ربیع انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کراتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بھائی چارہ آج تمہارے کانوں تک پہنچ جائے تو سنو، بھائی چارہ کا یہ عالم تھا۔ سعد بن ربیع عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں، آئے عبد الرحمن ابن عوف سنو، اللہ کے رسول نے بھائی چارہ قائم کیا ہے۔ آئے ساتھ بھائی عبد الرحمن ابن عوف سنو، میرے پاس اتنے مال ہے، تم آدھا مال لے لو۔ آئے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس اتنی دولت ہے، آدھی دولت لے لو، آدھی سلطنت لے لو۔ آئے عبد الرحمن ابن عوف، میرے پاس 2 بیوی ہے، پسند کرو، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے، جو بیوی تمہیں پسند آ جائے اس کو لے لو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ کن سے پیار کیا جاتا ہے، کن سے محبت کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے ڈائریکٹ عائشہ کا نام بتایا کہ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ سے کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک بیوی سے دنیا سے بڑھ کر محبت کی جاتی ہے، لیکن ہاں عبد الرحمن ابن عوف کو ایک بیوی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بھائی چارہ کا یہ عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بیوی ڈائن ہے، یہ بیوی چڑیل ہے، ان کی ناک چپٹی ہے، یہ کالی ہے، ان کی شکل کالی ہے، اس لیے ان کو لے لو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اے فلاں، اے انصاری، اے فلاں مہاجر صحابہ، سنو، 2 بیوی ہیں، پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائے تم ان کو نکاح، میں ان کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد، عدت پوری ہونے کے بعد تم ان سے نکاح کر لینا۔ بھائی چارہ کا عالم یہ ہے کہ 2 بیوی، ان میں سے کہا ایک کو پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائے میں ان کو طلاق دے دوں گا، تم ان سے نکاح کرو۔ اگر کوئی بیوی آپ کی قسمت میں خراب آ جائے تو ہم کہیں گے چلو یار اس کو لے لو، لیکن یہ نہیں کہا پسند کرو، جو تمہیں پسند آ جائیں میں ان کو طلاق دے دوں گا، عدت کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ شادی میرے بھائیوں، پھر وہ عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ربیع کے اندر بھائی چارہ قائم ہوا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے سعد بن ربیع سے کہا، اے سعد بن ربیع، اینا سوقکم، یہ بتاؤ تمہارا بازار کدھر ہے، تمہاری مارکیٹ کدھر ہے، تجارت کے لیے کہاں جاتے ہو؟ گلاب باغ 0 مائل جاتے ہو یا منجھلی جاتے ہو یا پورنیہ جاتے ہو؟ کہاں جاتے ہو تجارت کے لیے، بزنس کے لیے کہاں جاتے ہو؟ میرے بھائیوں، پتہ چلا صحابہ کرام بھی دنیا طلب کر رہے تھے، مال جمانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اینا سوقکم، تمہارا بازار کدھر ہے؟ بازار پوچھا گیا، بتایا گیا کینوکا کا بازار ہے۔ میرے بھائیوں، پھر وہ بازار جانے لگے، پھر وہ مارکیٹ جانے لگے، تجارت شروع کیے، بزنس شروع کیے۔ میرے بھائیوں، تجارت شروع کیے اور سب سے پہلا مال جو میرے بھائیوں تجارت شروع کیے تو گھی اور پنیر سے سٹارٹ کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر اتنا مالا مال ہوئے، اتنی دولت کمائے، اتنی دولت کمائیے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم سے ملاقات ہوئی، نبی نے ان کے کپڑے پر ان کے کپڑے پر دیکھا زرد رنگ کا نشان لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا، اے عبد الرحمن ابن عوف، یہ بتاؤ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ شادی میں اپنی بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ ہم ہجرت کرتے ہیں،
اگر کٹیہار سے کوئی پورنیہ یا پورنیہ سے کٹیہار ہجرت کر کے جائے یہ تو ہجرت نہیں ہے، لیکن ہاں کوئی پورنیہ سے کٹیہار جائیں پورا سامان کسی ٹرک پر لاد کر لے چلا جائے گا کہ نہیں؟ پورا سامان ٹریکٹر پہ لادے گا اور لے کے چلا جائے گا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف مکے کو چھوڑا، نہ ان کے پاس کوئی چادر تھی، نہ بچھانے کے لیے کوئی گدا تھا، نہ اوڑھنے کے لیے کوئی چادر تھی، نہ پہننے کے لیے کوئی شرٹ، نہ کوئی کرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ننگا گیا، بھوکا گیا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تجارت شروع کی، اتنا مال ہوئے، اتنی دولت ہوئے کہ مہر میں کیا دے رہے ہیں؟ کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ میرے بھائیوں، ان واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، ان سے پوچھا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف بتاؤ تم اتنے مالدار کیسے ہوئے؟ تمہارے پاس اتنا مال کہاں سے ہوا؟ تمہارے پاس دولت اتنی کہاں سے آئے؟ اگر پرمانن پور کا کوئی آدمی ایک ہی بیگ کوئی بلڈنگ میرے بھائیوں تعمیر کر دے، کھڑی کر دے، لوگ ان سے پوچھیں گے تم نے سال ہی میں، تم نے 6 مہینے کے اندر پوری بلڈنگ تعمیر کر دی، کھڑی کر دی، بتاؤ تمہیں کہاں روپیہ ملا؟ میرے بھائیوں، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا گیا تمہارے پاس اتنے مال کہاں سے آئے، اتنی دولت کہاں سے آئے؟ عبد الرحمن ابن عوف جواب دیتے ہیں لوگوں، میں نے زیادہ کے لالچ میں تھوڑے نفع کو کبھی ضائع نہیں کیا، زیادہ کے لالچ میں کبھی تھوڑے نفع کو ضائع نہیں کیا۔ 10 روپیہ آیا لے لیا، 100 روپے کا انتظار نہیں کیا، میں نے لالچ نہیں کی۔ میں نے ایک مرتبہ 1000 جانور خریدا اور اسی روپے میں، جتنے روپے میں میں نے خریدا اسی روپے میں اس جانور کو بیچ دیا۔ ہاں لیکن فائدہ کر گیا کہ 1000 جانوروں کی رسیاں میں نے کھول لی، اسی سے میرا بہت منافع ہو گیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا کما سکتے ہیں۔ دنیا کمانے کے پیچھے ایک اور راز ہے۔ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں آئے اللہ میری اولاد ہو تو نیک ہو، میری بیوی بھی بن کے آئے تو نیک بن کے آئے، دعا کر سکتے ہیں۔ اب جن کی شادی ہوگی وہ کیا دعا کریں گے؟ میرے بھائیوں، جن کی شادی نہیں ہوئی تو کہیں گے اللہ مجھے نیک بیوی دے۔ لیکن ہاں یہ مسئلہ صرف انہی کا نہیں، بیوی سب کی نیک ہو، چاہے بن کر آئے یا بن کے آ گئی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اے لوگو، جب کوئی تمہیں نکاح کا پیغام دے، جب تمہیں کوئی رشتہ کا پیغام دو، اگر تمہیں ان کا دین پسند آ جائے، ان کی دینداری پسند آ جائے تو تم ان کے ساتھ نکاح کر دو، اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اپنی بہن کا کر دو، اپنی بیٹی کا کر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر دینداری کو آپ نے ترجیح نہیں دی، دیندار کو آپ نے ٹھکرا دیا، تو جان لو تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا۔ دیندار کو ترجیح دینی چاہیے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام نے کہا سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی ایسی چیز بتائیے اللہ کے نبی جس کو کر کے میں اپنا اعمال کا ذخیرہ بنا لوں، جس کو کر کے میں اسی کو زیادہ سے زیادہ یاد کروں، اسی میں مشغول ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ اے لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو، انسان کے پاس ایسا دل ہو جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہو، اور انسان کے پاس ایسی بیوی ہو جو ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار ہو۔ تیسرے نمبر پہ کیا کہا؟ انسان کے پاس ایسی بیوی ہو جو ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مددگار۔ ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، بہت سی عورتیں ایسی ہے، شوہر شرابی ہے، شوہر کو منع کرتی ہے، اے میرے شوہر اگر تم نے شراب آج پی لی تو میں تم سے ملوں گی نہیں، میں تمہیں کھانا بنا کر نہیں دوں گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ان کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں لگے رہیں گی۔ کون؟ ایسی بیوی کو سب سے افضل بتایا، سونے اور جواہرات سے اچھا بتایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کی بیوی دیندار ہو، آپ کی بیوی نیک ہو، تو آپ کو اچھائی کی راہ پہ چلنے
کا حکم کرے گی, آپ کو کہے گی او میرے شوہر آپ شراب نہ پیو, آپ جوا نہ کھیلو, آپ سود نہ کھاؤ, آپ کسی کو نہ مارو, کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ ہڑپو. یا اگر آپ کی بیوی دیندار ہو تو وہ کہیں گی میرے بھائیو الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, یہ دنیا تو سامان ہے اور اس دنیا کی بہترین سامان آپ کی نیک بیوی ہے. آپ اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ جب میری شادی ہو تو دیندار عورت سے شادی ہو, اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تنکح المرأة لعربین لمالها وحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. اے لوگ چار چیزوں کی بنا پر شادی کرتے ہیں, مال دیکھتے ہیں, اولاد مال دیکھتے ہیں, حسب و نسب دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھتے ہیں. تم دیندار عورت کو ترجیح دو, تم دیندار کو ترجیح دو. میرے پیارے ساتھیوں ان تمام حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دیندار رشتے تلاش کرنی چاہیے, دیندار رشتے تلاش کرنی چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. ایک آدمی تھا میرے بھائیو, بہت متقی تھا, چل رہا ہے کسی سایہ دار جگہ میں بیٹھ گیا آرام حاصل کرنے کے لیے, سایہ حاصل کرنے کے لیے آرام سے بیٹھ گیا. وہ درخت آم کا تھا, آم کے درخت نیچے بیٹھ گیا, بھوکا تھا, پیاسا تھا, درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آرام کرنے کے لیے, سایہ حاصل کرنے کے لیے. لیکن اتنے میں بھوک بہت بھی زیادہ لگی ہوئی تھی. ایک پھل درخت سے نیچے گرا, اس نے جلدی سے اٹھایا, بھوک لگی, اس کو کھا لیا بغیر سوچے سمجھے. لیکن جب کھا لیا تو فکر آخرت جاگی, اللہ کا خوف پیدا ہوا, اللہ کا ڈر پیدا ہوا. وہ آدمی اسی جگہ پہ بیٹھ کر رونے لگے اور کہنے لگے آئے اللہ میں نے اس پھل کو کھا لیا ہے, ان کے مالک کو بغیر بتائے میں نے اس کے پھل کو کھا لیا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں نہ ہی اس نے اس پھل کو توڑا تھا اور نہ ہی اس کو چرایا, بلکہ وہ اللہ کے حکم سے زمین پہ گرا, اس نے اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو کھا لیا. لیکن اللہ کا ڈر دیکھیے, اللہ کا خوف دیکھیے, وہ آدمی رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میں نے اس پھل کو ان کے مالک کو بتائے بغیر کھا لیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان میں تالے لگ جائیں, ہاتھ گواہی دے, پیر گواہی دے کہ چل کر یہاں گیا تھا, ہاتھ سے پھلا کو مارا تھا. کہیں ایسا نہ ہو میرے آزا قیامت کے دن گواہی دے کہ تم نے اس پھل کو ان کے مالک کو بغیر بتائے ہوئے کھایا تھا. دیکھیے میرے بھائی, ڈر پیدا ہوا کہ مالک کو بتایا نہیں, اس پھل کو اٹھایا کھا لیا. چوری نہیں کیا اور نہ ہی پھل توڑا تھا. میرے بھائیو زمین میں گرا, اٹھایا اور کھا لیا اور رو رہا ہے. اتنے میں مالک آ گئے. مالک نے پوچھا صاحب کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ایسی بات ہے, ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے, چلے جاؤ, ایک پھل گرا کھا لیا, اس میں بڑی بات کیا ہے, برائی کی بات کیا ہے, چھوڑ دیتے. لیکن وہ انسان بھی بڑا چالاک تھا, سوچنے لگا کہ واقعی اس کے اندر دینداری ہے, دیکھیں گے. پتہ کرنے کے لیے اس نے ایک شرط لگا دی, کیا ہے فلا جب تم نے میرے پھل کو کھایا, بغیر بتائے ہوئے پھل کو کھایا, تو میں تجھے معاف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم میری ایک شرط پوری نہ کرو. اس نے کہا بغیر بتائے میں نے پھل کھایا, کچھ بھی شرط لگا دو پوری کرنے کے لیے تیار ہوں, بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی. کیا شرط لگائی؟ میری بیٹی سے تمہیں شادی کرنا پڑے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب میں شادی کر لوں گا, اس لیے کہ مجھے معافی چاہیے. اس نے مان لیا, شرط مان لی. لیکن اس مالک نے ایک اور شرط لگا دی, اے فلا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے, لیکن ہاں سنو میری بیٹی کے اندر کچھ عیب ہے جو میں بتانا پہلے ہی مناسب سمجھتا ہوں. وہ عیب یہ ہے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, میری بیٹی سننے میں بہری ہے, میری بیٹی اندھی ہے, میری بیٹی بہری ہے, اور میری بیٹی کے اندر ایک بہت بڑا عیب یہ بھی ہے کہ میری بیٹی گونگی بھی ہے. 3 عیب ہے.
अब बताओ क्या करोगे? उसने कहा मैंने बगैर बताए हुए फल खाया, मुझे तो माफ़ी मांगनी है, मुझे तो माफ़ी अल्लाह से मांगनी है। तुम जब तक माफ़ नहीं करोगे अल्लाह नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी अंधी है, गूंगी है, बहरी है, फिर भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी राजी हो गए। कोई ईमानदार आदमी इस तरह आज के दौर में मिलेगा? मेरे भाइयों, वो आदमी तैयार हो गए। ये लतीफ़ा है, आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ ये लतीफ़ा है, लेकिन इससे जो इबरत मिल रही है, जो सबक मिल रही है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वो तैयार हो गए। कहा अंधी है, गूंगी है, बहरी है, उससे कोई मतलब नहीं, मैं शादी कर लूँगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, वो आदमी उसको घर ले जाता है, उस आदमी को घर ले जाता है और शादी की तैयारी होती है। जोरों शोर के साथ शादी की तैयारी हुई, शादी भी हो जाती है, शादी भी हो गई। अब क्या किया जाए? रात में घर दिया गया और घर में उसको पहले रखा गया, घर में उस आदमी को पहले रख दिया गया। अब थोड़ी ही देर में बीवी उस घर में जाएगी, होने वाली नई नवेली दुल्हन उस घर में जाएगी। मेरे भाइयों, ये आदमी इंतजार में कि मेरी बीवी आएगी, मेरी बीवी तो अंधी है, मेरी बीवी तो गूंगी है, मेरी बीवी तो बहरी है, इंतजार में है कि मेरी बीवी आएगी। लेकिन दरवाजा दस्तक दिया, दरवाजा खटखटाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हसीन व जमील खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत औरत है। हट चल भाग, कहे आगे हमारे रूम में, तुम कौन हो? कहने लगी मैं तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? तुम्हारे अब्बू ने तो बताया था कि तुम गूंगी हो, तुम्हारे अब्बू ने तो बताया था कि मेरी बीवी जो होगी वो गूंगी होगी, फिर तुमने अस्सलामु अलैकुम क्यों कहा? तुम्हारे अब्बू ने कहा कि उनकी बेटी गूंगी है, तुम फिर सलाम दे के क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि तुम मेरी बीवी हो। नहीं नहीं, उसने कहा नहीं नहीं, मैं आप ही की बीवी हूँ। मेरे प्यारे साथी, फिर उसने एक और सवाल किया कि तुम्हारे अब्बू ने यह भी कहा था कि तुम गूंगी हो तो तुमने सलाम किया, तुम आंधी हो तो फिर मुझे कैसे देख रहे हो? इस रूम में कैसे आ गए? इस दरवाजे में कैसे आ गए? तुम्हारे अब्बू ने एक और बात कही थी कि तुम बहरी हो तो फिर मेरी बात कैसे सुन लेती हो? उस औरत ने तीनों सवाल का जवाब दिया। उस औरत ने कहा, अरे मेरे शौहर, मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं अंधी हूँ। हाँ, मैं सच में अंधी हूँ, इसलिए मैं अंधी हूँ कि आज तक मैंने पराए मर्द का चेहरा तक नहीं देखा, आज तक मैंने ना महरम किसी आदमी का चेहरा नहीं देखा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे अब्बू ने कहा था कि मैं अंधी हूँ, मुझे बताया कि मैं गूंगी हूँ, इसलिए हूँ कि आज तक मैंने किसी के सामने लांतर नहीं की, मैंने किसी की गिबतें नहीं की, मैंने किसी की चुगलियां नहीं की, मैंने किसी को बुरा भला नहीं कहा। इसलिए मेरे अब्बू ने बताया कि मैं गूंगी हूँ। मैं बहरी इसलिए हूँ कि जब लोगों में और लोगों की भीड़ में, औरतों की भीड़ में किसी की बुराई बयान की जाती है तो मैं उसको सुनती नहीं, इसलिए मैं बहरी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा मैं गूंगी हूँ, हाँ सही में मैं गूंगी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा मैं अंधी हूँ, हाँ सही में मैं अंधी हूँ। मेरे अब्बू ने कहा मैं बहरी हूँ, हाँ मैं सही में बहरी हूँ, इस एतबार से हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से पता चला कि दीनदार वो औरत थे और दीनदार वो लड़के थे और ये औरत भी दीनदार थे। लेकिन उसके अब्बू ने एक इम्तिहान लिया और देखना चाहा कि ये चरवाहा या ये मुसाफिर आदमी जो इस दरख्त के नीचे आकर बैठ गए और ये फल खा लिए जो चुराया नहीं था, तोड़ा नहीं था, और डर रहे हैं कि मालिक माफ करेगा या नहीं, इसलिए उसने शर्त लगाई और कहा ये वाकई अगर ईमानदार निकले तो अपनी खूबसूरत और दीनदार बेटी के साथ उनका निकाह करा देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मयार होना चाहिए। हम दीनदार हैं तो हमारे किस्मत में भी दीनदार आए। कोशिश करें, एक लड़का भी कोशिश करें, एक लड़की भी कोशिश करें, मयार के एतबार से, खानदान के एतबार से शादी करें। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल नीचे हैं और हम आसमान का ख्वाब देख रहे हैं। आपको मालूम होगा, एक चुटकुला बता रहा हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है, ख्वाहिश हुई, तमन्ना हुई कि कब तक ज़मीन वाले से अपनी बेटी अपने बेटे का निकाह कराएं, शादी कराएं। चलो आसमान का सैर करते हैं, आसमान जाकर देखते हैं। चला गया आसमान,
بادل کے پاس، بادل سے جا کر کہنے لگا بادل میں بہت دور کا سفر کر کے آیا ہوں، زمین سے آسمان آیا ہوں، اوپر آیا ہوں تمہاری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرانے کے لیے، شادی کرانے کے لیے۔ بادل اپنے من میں سوچ رہا یہ پاگل زمین میں رہتا ہے، اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، انسان پیر سے کچھ لے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اوپر اتنے بڑا خوف۔ بادل نے کہا ایک کام کرو، مجھ سے بھی کوئی بڑا خاندان ہے، مجھ سے بھی حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی بڑا خاندان ہے۔ کہ کون؟ ہوا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو بادلوں کو بھی پورب سے پشچم کر دیتی ہے، پشچم سے پورب کر دیتی ہے، مجھ سے بھی زیادہ طاقتور خاندان ہے، تم انہی کے پاس چلے جاؤ۔ ایک چوہا اور سفر کیا، کن کے پاس آ گیا؟ ہوا کے پاس آ گئے ہیں۔ ہوا سے کہنے لگے ہوا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کراؤں، یا اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کراؤں۔ ہوا کہہ رہی کم بخت نیچے سے کیسے اوپر آ گیا، اتنے بڑے خواب کیسے دیکھ لیے؟ ہوا نے پھر ایک بات بتائی، آئے چوہا ایک کام کرو، مجھ سے بھی حسب و نسب کے اعتبار سے کوئی بڑا خاندان ہے، کوئی بڑی فیملی ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ چوہا کہنے لگا کون ہے؟ ہوا کہنے لگی میں جب چلتی ہوں تو ہاں واقعی بادلوں کو پورب سے پشچم کر دیتی ہوں، یہ تو میرے پاس طاقت ہے، لیکن مجھ سے بھی بڑی طاقت پہاڑ کے پاس ہے۔ پہاڑ اپنے جگہ پہ جمع رہتا ہے، پہاڑ اپنے جگہ پہ جمع رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے، ڈولتا نہیں ہے، ہوائیں چلتی پھر بھی وہ اپنے جگہ پہ مضبوط رہتا ہے، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ یہ چوہا پہاڑ کے پاس چلے آئے، پہاڑ سے آ کر کہنے لگے پہاڑ یہ بتاؤ، پہاڑ یہ بتاؤ تم میری بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کراؤ گے یا نہیں، یا پھر تمہاری بیٹی سے میرے بیٹے کا نکاح کراؤ گے یا نہیں؟ پہاڑ سوچ رہا ہے اپنے من ہی من میں اتنا بڑا خاندان کا ہوں، حسب و نسب میرا اتنا اونچا ہے، مقام و مرتبہ، اور یہ چوہا آ گیا۔ تو پہاڑ نے بھی ایک چال چلی اور ایک بات بتائے، ایک چوہا ایک کام کرو، آئے چوہا ایک کام کرو، مجھ سے بھی طاقتور خاندان اس دنیا میں، تم ان کے پاس چلے جاؤ۔ چوہا گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیا آسمان سے ہوا، ہوا سے آسمان سے بادل، بادل سے ہوا، ہوا سے پہاڑ، پھر پہاڑ کہہ رہا کہ اور کوئی بڑا خاندان ہے؟ کہاں اور خاندان ہے بڑا؟ بولا کون؟ پہاڑ کہنے لگا میں اتنا سخت ہوں پھر بھی مجھے خریدنے والا کوئی ہے، مجھے بھی کھا کر کھوکھلا بنانے والا کوئی مخلوق ہے۔ بولا کون؟ بولا چوہا۔ یہ چوہا کے پاس اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے کہ میں اتنا مضبوط ہوں پھر بھی مجھے خریدتا ہے، اور پھر مجھے خرید کر کھوکھلا بنا دیتا ہے، اور زمین کے اندر، پہاڑ کے بیچوں بیچ اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ تم اسی چوہا کے پاس چلے جاؤ اور اپنی بیٹی کا نکاح کراؤ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں وہ گیا آسمان، پھر نیچے آئے، پھر آخر اپنے ہی معیار پہ آ گئے۔ اسٹینڈرڈ الگ نہیں ہونا چاہیے، ہم جس لیول کے ہیں ہمارا خواب بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو دنیا میں چلنے کے لیے میرے بھائیوں آپ کو اور ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچتے رہنا ہے۔ دنیا کی بھلائی، آخرت کی بھلائی حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جہنم کی بھلائی مانگنی چاہیے، جس طرح حضرت عثمان کہا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، یہی وہ عثمان ہے جن کو اللہ کے نبی ذو النورین کا خطاب دیا۔ آپ نے ان کی زندگی میں دو بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کرایا۔ یہی وہ عثمان ہے جب ان کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا، جنت کا ذکر کیا جاتا، تذکر الجنت والنار، جنت کا ذکر کیا جاتا، جہنم کا ذکر کیا جاتا، عثمان غنی نہیں روتے۔ لیکن میرے بھائیوں جب عذاب قبر کا ذکر کیا جاتا، قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا، عثمان غنی رونے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان کیا بات ہے، جب تمہارے سامنے تذکر الجنت والنار، جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو تم نہیں روتے ہو، لیکن عذاب قبر کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو اے عثمان تم کیوں روتے ہو؟ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں، اے لوگو میں عذاب قبر سے اس لیے روتا ہوں، میں قبر کے عذاب سے اس لیے روتا ہوں، اس لیے کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اس لیے قبر کی منزل آخرت کے منزلوں میں پہلی منزل ہے۔ اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ قبر کی پہلی منزل جو اس کو آسانی سے طے کر لے گا اس
کے لیے آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، آگے کی منزلیں ان کے لیے آسان ہو جائے گی۔ کوئی اگر اس منزل میں پھنس گئے تو آگے کی مراحل میں، آگے کی منزلوں میں ان کے لیے دشواریاں ہوگی۔ حضرت عثمان نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، اے لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہو گیا ان کے لیے اور منزلیں آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی جن کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ اے عثمان، عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے، لیکن عثمان کا حال یہ ہے کہ عذاب قبر سے رو رہے ہیں، اتنا رو رہے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ یہی وہ عثمان ہے میرے بھائیوں، جنگ تبوک، غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضرت عثمان 1000 اشرفیوں کی تھیلی لائے اور اللہ کے رسول کو دے دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے دیکھا ان تھیلیوں کو، 1000 اشرفیوں کی تھیلی کو، تو آپ نے دعا دی اور کہا اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اس لیے کہ میں عثمان سے خوش ہو گیا ہوں، عثمان نے مجھے خوش کر دیا ہے، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ پھر میرے بھائیوں، عثمان مالدار تھے، آپ نے مزید ترغیب دی کہ اے عثمان اور مال کی ضرورت ہے، تم 100 اونٹ اور دو۔ حضرت عثمان نے بلا جھجک 100 اونٹ اور دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر آپ نے اور ترغیب دی، عثمان نے اور 100 اونٹ دے دیے، پھر اور ترغیب دی، عثمان نے 300 اونٹ دے دیے۔ کوئی لکھتے ہیں کہ عثمان 700 اونٹ دیے، کوئی لکھتے ہیں کہ عثمان 800 اونٹ دیے، لیکن 300 کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عثمان نے 300 اونٹ اور دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما ذر عثمان، ما عمل بعد اليوم قط۔ آج کے بعد سے عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، عثمان قیامت تک کوئی عمل نہ کرے، پھر بھی عثمان جنتی ہے، پھر بھی عثمان جنتی ہے۔ مدینے کے اندر قحط پڑ گیا میرے بھائیوں، آسمان نے بارش نازل کرنا چھوڑ دیا، آسمان نے بارش برسانا چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کے یہ حال یہ ہے، بھوکے ہیں، اناج نہیں مل رہا ہے، غلہ نہیں آ رہا ہے، زمین میں پودا نہیں اگ رہا ہے، لہلاتا پودا نہیں نکل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عثمان کا لشکر، عثمان کا قافلہ ملک شام سے اپنے سواری پہ لادا ہوا غلہ لے کر آ رہا ہے، اپنے لشکر اور قافلہ کے ساتھ مال لے کر آ رہا ہے۔ مدینے کے تاجر خوش ہو گئے کہ عثمان مال لے کے آ رہے ہیں، سارے تاجر عثمان کے پاس جمع ہو گئے اور عثمان سے کہنے لگے اے عثمان ہم 100 کا مال 200 میں لیں گے، اے عثمان ہم 100 کا مال 200 میں خریدنا چاہیں گے، آپ دے دیجئے، ہم اس کو 250 میں بیچ دیں گے۔ بولی لگنے لگی میرے پیارے ساتھیوں، عثمان کہنے لگا کہ نہیں نہیں، مجھے تو پہلے ہی سے حصہ مل رہا ہے۔ پھر اور بولی لگی 100 کا مال 300 میں دینے کے لیے تیار ہے، لینے کے لیے تیار ہے۔ عثمان کہہ رہے ہیں مجھے تو پہلے ہی سے 300 مل رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اور بولی لگائے 400 میں دیجئے، عثمان کہہ رہا ہے نہیں نہیں، مجھے تو پہلے ہی سے 400 مل رہا ہے۔ پھر اور بولی لگی، آخری بولی لگی 900 بولی لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، پھر بھی عثمان کہہ رہے کہ مجھے پہلے ہی اتنا مال مل رہا ہے۔ سارے تاجر کہنے لگے عثمان ہم جانتے ہیں، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، اے عثمان مکے کے اندر، مدینے کے اندر کوئی ایسا تاجر نہیں جو ہم سے زیادہ اور تمہاری بولی لگائے، ہم 900 اگر لگا دے، ہم 700 لگا دے، کوئی ایسا تاجر نہیں جو 900 لگا دے، 1000 لگا دے، جو آخری بولی ہم نے لگا دی، اس سے زیادہ منافع آپ کو کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نظر آسمان پر اٹھائی، اللہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اے لوگوں، اے تاجروں، مجھے سب سے زیادہ منافع میرا رب دے رہا ہے، مجھے سب سے زیادہ منافع میرا اللہ دے رہا ہے۔ اے تاجروں، میں جانتا ہوں کہ قحط پڑ گیا ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم 100 کا مال 1000 میں بیچ سکتے ہیں، لیکن اے تاجروں میں مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ 100 کا مال ہم تاجروں کو بیچ دیں گے، مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں 1000 ملے گا، لیکن ہاں اگر ہم یتیموں کو دے دے، ضرورت مندوں کو دے دے، تو اللہ رب العالمین 100 کا مال ہمیں لاکھ روپے میں منافع دے گا۔ میرے بھائیو، عثمان نے نظر آسمان پہ اٹھائی اور کیا کہا؟ اس سے بھی زیادہ منافع مجھے میرا رب دے رہا ہے۔ پھر عثمان نے حکم دیا کہ تاجروں
ان مالوں کو لے جاؤ اور ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو بانٹ دو۔ جیسے کبھی کبھی ہڑتالی ہو جاتے کہ نمک بند ہو جائیں گے، تیل آنا بند ہو جائے گا، یہ فلاں فلاں کچھ چیزیں ہڑتال ہو جائیں، لوگ اسٹاک کر لیتے ہیں اور اس کو جمع کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ 100 کا مال 50 میں، 100 کا مال 150 میں بیچیں گے، 200 میں بیچیں گے، کیونکہ کسی کے پاس ہوں گے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، عثمان چاہتے تو 100 کا مال 900 میں بیچ سکتے تھے، لیکن عثمان نے بیچا نہیں اور کہہ دیا اے تاجروں، مجھے سب سے زیادہ منافع مجھے میرا رب دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں یہ بتا رہا ہوں، وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ عثمان عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، سورہ طور کی تلاوت فرما رہے ہیں، ایک آیت پر پہنچ جاتے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی، حضرت عمر کو گسی آئی، بے ہوش ہو کے زمین میں گر گئے، بیمار پڑ گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آیا کرتے تھے، لوگ عیادت کے لیے آنا جانا کر رہے ہیں، حضرت عمر بیمار پڑ گئے اور یہ کہہ رہے لوگوں، میں چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ نہ ہی اللہ رب العالمین مجھے کوئی اجر دے، نہ ہی کوئی گناہ، یعنی مطلب یہ نہ ہی کوئی مجھے نیکی دے اور نہ ہی کوئی گناہ، یعنی میں جنت نہ ہی جنت جاؤ نہ ہی جہنم، مجھے بیچوں بیچ رکھ دیا جائے پھر بھی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کی تاریکی میں کبھی اٹھ کر گشت کیا کرتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے اعمال سے اللہ رب العالمین نہ ہی مجھے اجرت دیں نہ ہی نیکیاں دیں، مجھے برابر سرابر چھوڑ دیا جائے، نہ ہی مجھے جنت ملے اور جہنم۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔